لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات آپ رات کی گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا مرحوم مقبول شکیل اختر رضوی ابن سید محمد ذکی رضوی کی روح کے ساتھ بسم اللہ حضرات گرامی بزرگان ملت دوستان عزیز میری سے سال ثواب کی ہے اور وقت کافی ہو چکا ہے بہرحال شعراء کرام کو میری وجہ سے بہت کم وقت ملا یہ میرے لیے قابل افسوس ہے اس لیے کہ یقین کیجئے کہ ایک شاعر جو کلام کہہ کے لاتا ہے وہ اس کی فکر کا عکاس ہوتا ہے اس کا خون جگر ہوتا ہے جو وہ لفظوں کو شعر کے سانچے میں ڈھال کر صفحہ کرتاس پر اتارتا ہے اس میں جولانی فکر ہوتی ہے اس میں فکر کی روانی ہوتی ہے تخیلات کی آمیزش ہوتی ہے اور مسلسل ایک قصیدے کے لیے ایک کلام کے لیے وہ ایک اچھا خاصا وقت لے کر تفکر و تدبر کی وادی میں قدم زن ہوتا ہے آپ محسوس کریں یوں ہی معصوم نے نہیں کہہ دیا کہ اگر شاعر ایک بیت کہے تو جنت میں ایک بیت اسے مل جاتا ہے یعنی شعر کی بیت پر ایک گھر اسے جنت میں مل جائے کیسے ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا شعر کہہ دیا بیت مل جائے نہیں ہو سکتا ہے تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ معصوم فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ صحیح اور تعمیری سوچ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے تو اگر 1 گھنٹہ صحیح سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے تو 1 گھنٹہ حسین کو سوچنا آل محمد کو سوچنا ذکر اہل بیت کو سوچنا فکر کربلا تک پہنچنا کربلا تک رسائی کرنے کی کوشش کرنا اور کربلا کے لیے
امام حسین کے لیے، آل محمد کے لیے اشعار کہنا یہ کوئی کم مرتبہ نہیں ہے۔ وقار بھائی، خطیب کے لیے ایک کھڑکی کھولنے کا وعدہ نہیں ہے معصومین کی طرف سے۔ آپ بتائیے، کہیں روایت میں بتائیے کہ ایک لفظ ملتا ہو کہیں روایت میں کہ خطیب اگر 1 گھنٹہ مجلس پڑھے تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دے گا؟ روایت میں خطیب کے لیے ایک کھڑکی کھولنے کا لفظ نہیں ہے، مگر شاعر کے لیے ایک بیت پر پورے گھر کی ضمانت معصوم نے لی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں، شاعر جو سوچ کے لکھ دیتا ہے وہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جب وہ تنگ ردیف اور قافیے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے لیے لفظوں کی سجاوٹ بھی ہوتی ہے، الفاظ کے استعمال بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم 200 سال پرانے لفظوں کو اس دور کے زمانے میں استعمال کر کے یہ کہیں کہ یہ لفظ آج قابل استعمال نہیں ہے، تو ہمیں 200 سال پرانی زبان کو اس زبان میں لانے کے لیے کچھ تو اہل زبان تک رسائی کرنا پڑے گی، تاکہ ادبیات کے ماہرین تک پوچھا جائے کہ کیا معاملہ۔ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ شعراء پر قلم اٹھانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ایک جملہ اور میں کہہ دوں آپ کو کہ شاعری اور شعر گوئی بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اگر عقیدے کی آمیزش نہ ہو تو شاعر بہت تیزی سے ڈگمگا جاتا ہے۔ ابن ملجم بھی بہت بڑا شاعر تھا، عمرو ابن عاص بھی بہت بڑا شاعر تھا۔ قصیدہ جلجلیہ اس کا لام کا قصیدہ ہے جو بڑا مشہور ہے۔ عمرو عاص جو مکار ترین آدمی تھا اس کا قصیدہ ہے۔ خود مولا کائنات پر قضاء و قدر کے لحاظ سے معتبر ترین قصیدہ ہے، مگر ذرا سا ہوا و ہوس کا اسیر ہوا، راہ استقامت سے ڈگمگایا، اور اچھا خاصا جنتی تھا جب امام کی بیعت کی ہے، لیکن ہوس کا اسیر ہوا تو جہنمی ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے شاعری وہ پل صراط ہے کہ عقیدوں کی آماج گاہ پہ رہے تو جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اور ذرا سا لڑکھڑائے تو جہنم کے طبقات میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ چونکہ مجلس اصالہ ثواب کی ہے، میں نے سورہ ملک کی ابتدائی دو آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ایک جملے کے طور پر، جملہ مترادہ کے طور پر عظمت حیات سمجھ لیں، عظمت موت سمجھ لیں، اور ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس کی کیفیت کو ذرا سا ملاحظہ کر لیں، پھر میں اصل گفتگو پہ قدم زن ہوتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی عدالت میں کچھ باتیں رکھ دی جائیں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک شخص ہے جو بازار کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کے جانے کا انداز وقار بھائی بڑا نرالا انداز ہے۔ دھوپ کی شدت ہے، بلا کی گرمی ہے، آفتاب سوا نیزے پہ گویا ہے۔ اس حال میں اس نے برف کی ایک سلہ ایک ٹھیلے پہ رکھی ہے اور اس ٹھیلے کو ڈھکیلتا ہوا بازار کی طرف جا رہا ہے۔ اور جیسے بازار میں پہنچنے کے بعد ریڑھی لگانے والے، ٹھیلی لگانے والے، آواز دینے والے، پکارنے والے، اپنے مال کی قیمت بتا کر اپنے مال کی ستائش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ بازار کی طرف جا رہا ہے اور اپنے اس سامان کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ لفظ اس کے ہیں مگر اہل شعور کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اہل عقل و اہل خرد کے لیے درس نصیحت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ اس جملے میں جو یہ شخص کہہ رہا ہے غور کیجئے گا، آگے بڑھ رہا ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا ہے، بازار کے وسط میں پہنچا، اس نے آواز دینا شروع کی۔ غور کیجئے گا، ٹھیلا ہے، ٹھیلے کو ڈھکیل رہا ہے، ٹھیلے پر برف کی سلہ ہے جسے بیچنے کے لیے جا رہا ہے، تو اب آواز اس عنوان سے لگاتا ہے، خرید لو اے لوگوں خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے۔ آج میرا جملہ بعد اہل شعور تشریف فرما ہے، سرزمین ادب پہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لکھنؤ کا باادب مجمع بیٹھا ہے، کسی دیہات میں پڑھتا تو لفظ شاید بدل دیتا۔ محسوس کیجئے گا کیا کہہ رہا ہے، خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے۔ ظاہر ہے اس
محبت کے بازار میں اس آواز کے بعد اپنی اپنی جانب سے پرتکریاں آنے لگی۔ کوئی جلدی سمجھ گیا تو سبحان اللہ فوراً کہنے لگا، کچھ نے دوسری آواز میں سمجھا تو دیر سے سبحان اللہ کہا، کسی نے تیسری آواز میں سمجھا تو دیر سے سبحان اللہ کہا۔ بہرحال جو سمجھ گیا اس نے سبحان اللہ کہا، جو نہیں سمجھا اس نے گھر جا کے بیوی سے پوچھا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ جب اس نے بتایا تو اس نے سبحان اللہ کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ سمجھنا چاہیے، چاہے گھر جا کے ہی سمجھ لیجئے، مگر بات سمجھ میں آنا چاہیے، جملے کی نزاکت کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے سمجھنے میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی جلدی سمجھ جائے، کیونکہ مدارک فکر جو ہے وہ مختلف ہیں، سوچنے کے انداز اور سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ سمجھتے ہیں تو سمجھنا چاہیے۔ غور کیجئے گا، اسی بزم میں، اسی بازار میں، اسی محبت کے عنوان میں ایک عالم دین بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اس لفظ کو سنا، خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے، تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ کیا گھاٹا ہے انسان کا؟ کہ اسے یہ سرمایہ حیات دیا گیا ہے، جیسے برف پگھلتی ہے ویسے لمحہ بلمحہ یہ حیات پگھل رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ویسے لمحہ بلمحہ یہ حیات پگھل رہی ہے۔ مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے برف پگھلتی ہے ویسے سانس کی آمد و رفع سے یہ حیات پگھل رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نفس المرء خطاہ الی اجل، انسان کی ہر سانس اسے موت سے قریب کیے دیتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان موت سے قریب ہوا چاہتا ہے۔ یہ عجیب مصیبت ہے کہ ہمارے سماج نے اس بڑھنے کو بھی جشن کے عنوان سے منانا شروع کر دیا، اور ہم نے یورپ کے کلچر کو ایڈاپٹ کر کے اپنے سماج میں سالگرہ منانا شروع کر دیا۔ یہ سالگرہ کیا ہے؟ کیا برتھ ڈے ہے؟ برتھ ڈے پہ کیا کیا جائے؟ کیا کیک کاٹے جائیں اس لیے کہ خوشی کا ماحول ہے؟ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کیک کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے۔ شعراء تشریف فرما ہیں، ادبا بیٹھے ہوئے ہیں، اردو زبان جاننے والے بیٹھے ہیں، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ایک لفظ سے استفادہ کرنا چاہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ سال گرہ سمجھ رہے ہیں، غور کیجئے گا، اور شعراء میری اس بات کی تائید کریں گے کہ الف اور ہے دونوں کا قافیہ ایک ہی ہے نا؟ الف اور ہے دونوں کا قافیہ ایک ہی ہے۔ اس عنوان سے بڑی آسانی سے سمجھیے کہ یہ سال گرہ نہیں ہے، یہ عمارت حیات سے ایک سال گرہ ہے۔ اگر شاعری کا شعور بیدار ہو تو قدرت نے قافیہ بھی وہی رکھا۔ توجہ کیجئے گا، یہ سال گرہ اصل میں نہیں ہے، یہ سال گرہ ہے۔ ہم نے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ موت سے قریب ہوا چاہتا ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری، اور یاد رکھیے گا جب یہ معلوم ہو جائے کہ موت قریب ہے تو پھر تیاری بھی قریب ہونی چاہیے۔ اور کسے معلوم کہ کس کی موت کب آنا ہے؟ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اسے کب موت آنا ہے، کہاں موت آنا ہے، کیسے موت آنا ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر انسان موت سے پہلے توبہ کر لے، توجہ، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا موت سے کتنے سال پہلے، کتنے برس پہلے، کتنے دن پہلے، کتنے لمحے پہلے؟ کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ موت آنے والی ہے۔ کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ معلوم ہو جائے۔ کہ جب نہیں معلوم ہے کہ موت کب آئے گی تو ہر لمحہ توبہ کیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ لہذا اس زندگی کی قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، ہم جو اپنی زندگیوں کو برباد کریں، آج سب سے بڑا مومنین کا، اور مجھے تعجب ہوتا ہے بے عقل لوگوں کا جو ہمارے درمیان میں بھی عقل و شعور سے خالی ہو چکے ہیں، ان لوگوں کا سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے مولانا آج کل مجلسیں بہت ہو رہی ہیں۔ پہلے تو اتوار کو 40 میں ہوا کرتے تھے، اب جمعرات کو بھی، سنیچر کو بھی، اتوار کو بھی، کہیں چھٹی ملی نہیں، اور آپ لوگوں نے مجلسوں کا جو ہے سلسلہ شروع کر دیا۔ مجلسیں بہت ہوتی ہیں، مجلسیں بہت ہوتی ہیں۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیے، اگر آپ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کا جائزہ لیں تو ایمان سے بتائیے آپ اس 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ایسے ہوں گے جو عبادت میں گزارتے ہیں؟
ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کے اکثر و بیشتر اوقات جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ ہوٹلیں آباد ہیں، حسین آباد کا بازار دیکھیے کتنا گرم ہے، چھوٹے امام باڑے کے سامنے جو گہما گہمی ہے، گاڑی لے کے جائیے تو مشکل ہو جاتا ہے نکلنا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم اور آپ ہی تو ہیں، اپنے ہیں پرائے ہیں، ارے ہیں تو می بھائی اکثر و بیشتر مسلمان ہی تو ہیں، لیکن دیکھیے ایک جمع غفیر ہے کھانے پہ اور دیگر چیزوں پہ۔ اس کے علاوہ آپ جہاں چلے جائیے، اسٹیڈیم میں چلے جائیے، کھیلنے کودنے چلے جائیے، جہاں دیکھیے وہاں وقت ہے، ضیاع ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ 4 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے، 4 گھنٹہ واٹس ایپ چلا کے، 4 گھنٹہ ہم انٹرنیٹ چلا کے کیا پا رہے ہیں، کیا حاصل کریں، کچھ بھی نہیں۔ قسم خدا کی یہ کرم ہے ملت تشیع پر حسین ابن علی کا کہ کم سے کم 1 گھنٹہ جب تم مجلس میں بیٹھتے ہو گناہوں سے محفوظ رہتے ہو، عبادتوں کے دائرے میں رہتے ہو، عصمتوں کے حصار میں رہتے ہو، معصومین کی نگاہوں میں رہتے ہو۔ اس سے بڑا شرف کسی قوم کو ملا ہی نہیں کہ مجلس میں آتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، عصمتوں کے حصار میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کیا یہ معمولی بات ہے کہ ہم مجلس میں 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اگر آ کے بیٹھ جائیں تو پھر بھی انسان کو کھلتا ہے، صاحب مجلس لمبی ہو رہی ہے، مجلس دیر تک ہو رہی ہے، مجلس اتنی ہو رہی۔ میرے عزیزوں غور کیجئے گا، یہ خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ کے مقدر میں حسین ابن علی کا ذکر آیا ہے، آپ کے مقدر میں غم حسین آیا ہے، آپ کے مقدر میں فرش حسین آیا ہے، آپ کے مقدر میں کربلا آئی ہے، آپ کے مقدر میں عزاداری آئی ہے، ورنہ یہ عزاداری سب کو میسر نہیں ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، ایک عزادار کی مجلس ایصال ثواب ہے، اس لیے وقار بھائی یہ جملہ بھی قابل غور ہے۔ ایک عالم دین درس خارج دیتے تھے، ایران میں درس خارج دیتے تھے، روزانہ درس خارج دیتے تھے۔ ایک دن آئے درس سے پہلے کہنے لگے کہ رکو میں 5 منٹ کی مجلس پڑھوں گا۔ اچھا 5 منٹ کی مجلس پڑھیں گے، پڑھ دیجئے۔ انہوں نے 5 منٹ کی مجلس پڑھی، کہا روز اب ایسا ہی ہوگا، میں 5 منٹ مصائب پڑھوں گا یا فضائل پڑھوں گا اور اس کے بعد جو ہے درس پڑھوں گا۔ ان سے پوچھا آقا خیریت تو ہے؟ اچھا خاصا روزانہ درس ہوتا ہے، یہ 5 منٹ کی مجلس بیچ میں آپ نے کیوں اٹکا دی، خیریت؟ کہنے لگے اب سنیے گا بہت غور سے۔ کہا میں رات کو سویا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ محشر سجا ہوا ہے، محشر سجا ہوا ہے، لوگوں کے حساب ہو رہے ہیں اور حساب کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے قبیلے کی 12 لائنیں لگی ہوئی ہیں، توجہ کیجئے گا، میں نے دیکھا کہ میرے قبیلے کی 12 لائنیں لگی ہوئی ہیں، ساری لائنیں ہیں جو چل رہی ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک لائن ہے جو بہت تیزی سے چل رہی ہے اور ایک لائن ہے جو بہت آہستہ چل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس والی لائن میں تو جانا نہیں ہے جو بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے، اور اس لائن کو چھوڑنا نہیں ہے جو سب سے تیزی سے چل رہی ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی آپ لائن میں لگی اور دیکھیے کہ ٹرافک کی لائن میں یا بہت سی جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لائن لگی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ سب سے چھوٹی لائن میں چلے جائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں سب سے چھوٹی لائن کی طرف بڑھا تو فرشتے نے میرا بازو تاما اور پکڑنے کے بعد پوچھنے لگا کہ سرکار آپ یہاں کیسے، اس لائن میں کیوں؟ تو میں نے پوچھا کہ یہ لائن کس کی ہے؟ کہا کہ جو دنیا میں جیسا تھا اسی کے حساب سے یہ لائنیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ یہ بتائیے دنیا میں آپ کیا تھے؟ تو کون ہے جو اپنا درجہ کم بتاتا؟ انہوں نے کہا میں دنیا میں فقیہ تھا، مجتہد تھا، میری تقلید ہوتی تھی، میرا رسالہ عملیہ تھا۔ کہا اچھا آپ مجتہد تھے تو آپ کی یہ جو سب سے تیز چلنے والی لائن ہے یہ آپ کی نہیں ہے۔ کہا پھر کون سی لائن ہے؟ کہا اس لائن میں جائیے۔ اس نے جس لائن کا اشارہ کیا وہ سب سے آہستہ چل رہی تھی، توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا بس اتنا بتا دو یہ جو تیزی سے یہ 12 لائنیں کس کی ہیں؟ کہا تمہارے قبیلے کے 12 امام ہیں۔ ہر امام اپنے اپنے چاہنے والوں کا امتحان لے رہا ہے، ان کا حساب لے رہا ہے، حساب لے کے انہیں آگے بڑھا رہا ہے۔ تم یہ بتاؤ دنیا میں تم کیا تھے؟ کہا میں فقیہ تھا۔ کہا فقیہ تھے تو پھر اس لائن میں جاؤ۔ کہا وہاں کون ہے؟ کہا وہاں چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام امتحان لے رہے ہیں، وہ حساب وہاں لے رہے ہیں۔ کہا اچھا وہاں جانا ہے۔ کہا یہ جو تیزی سے لائن چل رہی یہ کس کی ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کی لائن۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔
کہ یہ حسین ابن علی کی لائن ہے، کہ یہ تیزی سے کیوں چل رہی ہے اور یہ آہستہ سے کیوں چل رہی ہے؟ توجہ کیجئے گا، کہا یہ آہستہ سے اس لیے چل رہی ہے کہ جب فقیہ حساب دینے کے لیے پہنچتا ہے تو امام پوچھتے ہیں یہ مسئلہ تم نے کہاں سے بیان کیا، اس کی آیت کیا ہے، اس کی روایت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کے بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اور کہا جب امام حسین کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس لائن میں یہ پوچھا جاتا ہے تم حسین کے چاہنے والے ہو، بتاؤ تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تم سوزخانی کرتے تھے، تم مرثیہ خانی کرتے تھے، تم خطابت کرتے تھے، تم علم اٹھاتے تھے، تم تعزیہ اٹھاتے تھے، تم عزاداری کرتے تھے۔ بس یہ پوچھا جاتا ہے اور حساب کے لیے آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ قسم خدا کی کائنات میں حسین سے زیادہ کریم کوئی آقا نہیں، حسین ابن علی سے زیادہ کریم کوئی آقا نہیں ہے۔ کیا کوئی اتنا کریم آقا ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے گا، کیا کوئی اتنا کریم آقا ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہو اس شخص کے پورے لشکر کو سیراب کیا ہو، اور وہی جب گناہگار بن کے دہلیز عصمت پر آ گیا ہو تو اس کے چہرے سے ندامت کا پسینہ بھی حسین نہ آنے دیں اور کلیجے سے لگا کے اسے دعائیں دینے لگ جائیں؟ کیا کائنات میں کوئی ایسا کریم آقا ملے گا؟ اس لیے یاد رکھیے گا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں۔ اگر موت آئے، یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے، نمازیں پڑھیے، اس لیے کہ حسین کے چاہنے والے ہو اور نماز نہیں پڑھتے تو محبت کیسی؟ روزہ نہیں رکھتے اور حسین کے ماننے والے ہو تو محبت کیسی؟ تم اگر روزہ نہیں رکھتے تو کربلا کی پیاس کا احساس کر ہی نہیں سکتے، تم اگر سجدہ نہیں کرتے تو حسین کے سجدے کا احساس کر ہی نہیں سکتے۔ اگر حسین کے سجدے کا احساس کرنا ہے تو نمازیں پڑھ کے دیکھو، اگر حسین کی بھوک اور پیاس کا احساس کرنا ہے تو روزہ رکھ کے دیکھو۔ یہ روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ ماہ احساس میں تمہارے شعور کی بیداری کا اعلان ہے۔ تم روزہ رکھو گے، کربلا تمہارے سینے میں پنپتی چلی جائے گی، تم سجدہ کرو گے، حسین کی محبت تمہاری وجود میں ارتقائی منزلیں طے کرتے چلی جائے گی۔ مگر یاد رکھنا، قبر کی تاریکی میں صراط سے گزرنے میں، جنت تک پہنچنے میں نہ سجدے بخشوا سکتے ہیں، نہ نمازیں بخشوا سکتی ہیں، نہ تمہاری عبادتیں بخشوا سکتی ہیں۔ اگر کوئی شے بخشوا سکتی ہے تو وہ محبت حسین ہے۔ اس لیے خبردار، ہر چیز دنیا کی بیچ دینا مگر ذکر حسین نہ بیچنا، محبت حسین نہ بیچنا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ وہ گھنونا دور ہے کہ جہاں سب کچھ بکتا ہے، بیچنے والے سب کچھ بیچ رہے ہیں، خریدنے والے سب کچھ بیچ رہے ہیں، مگر ہاں جو جیالے ہیں، جو میدان میں ٹکنے والے ہیں، انہوں نے نہ عہدوں کی طلب رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سید حسن نصر اللہ حوثی جو اس وقت یمن میں لڑ رہے ہیں، یہ زیدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زید امام ہیں، اور اس عقیدے کی روشنی میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ چوتھے امام نے چونکہ انتقام کی آگ نہیں بھڑکائی اور کربلا کا انتقام لینے کی آپ نے کچھ نہیں کی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام نہیں ہیں، بلکہ زید چونکہ انہوں نے انتقام کی آگ بھڑکائی اس لیے وہ ہمارے امام ہیں۔ تو زید کو امام مانتے، اور ان کی یہاں امام ماننے کی شرط یہ ہے کہ سید ہو، بہترین خطیب ہو، متکلم ہو، وقت کی کیفیتوں کو پہچانتا ہو، سید ہو، آل رسول ہو، توجہ کیجئے گا، سید ہو، آل رسول ہو، وقت شناس ہو، سیاست مدار ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، فصاحت و بلاغت سے آشنا ہو۔ یہ ساری شرطیں ان کے لیے امامت کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک قبیلہ آیا سید حسن نصر اللہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ سرکار، ہم جسے امام مانتے ہیں ان امامت کی ساری شرطیں آپ کے وجود میں پائی جاتی ہیں، آپ قبول کریں، ہم آپ کو امام مانتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ قبول کریں، ہم آپ کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بتائیے امامت کا عہدہ کتنا بڑا عہدہ ہے، امامت کا عہدہ مل رہا ہے کہ آپ شجاع بھی ہیں، آپ وقت کے متکلم بھی ہیں، آپ سیاست مدار بھی ہیں، آپ دشمن شناس بھی ہیں، آپ وقت کے ادیب بھی ہیں، وقت کے خطیب بھی ہیں، وقت کے متکلم بھی ہیں، وقت کے عالم بھی ہیں، آپ اس دور کے ہمارے اعتبار سے سید بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، لہذا آپ ہمارے امام بن جائیے۔ آپ نے کہا خبردار، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارا امام کیسے بن جاؤں، میرا اپنا امام غیبت کے پردے میں محفوظ ہے۔
جس کا امام ہو وہ امام نہیں بنتا، میں ماموم ہوں اور میرا ایک امام ہے جو موجود ہے۔ آپ بتائیے، یہ گھرانہ آل محمد کے چاہنے والوں کا ہے، یہ وہ قبیلہ ہے جو آل محمد کے در سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کمال عبدیت یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے جیسے علی کو خدائی مل رہی تھی، خدائی نہیں لی، اس طرح نصر اللہ کو ظاہراً امامت مل رہی تھی، مگر آپ نے امامت کو قبول نہیں کیا۔ یہ بتایا کہ عہدے ملا نہیں کرتے، بلکہ عہدے قدرت کی عطا سے ملا کرتے ہیں، صلاحیتوں کی بنیاد پر ملا کرتے ہیں۔ میرا کمال امام بننے میں نہیں ہے، میرا کمال مامون بننے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور یہ ایک طرف، اور دوسری طرف بن سلمان کے کو یہ کہلوایا گیا، بن سلمان نے، امریکہ اور اسرائیل نے بن سلمان کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ سید حسن نصر اللہ سے کہیے۔ اس بات کا خلاصہ ہاشم صفی الدین صاحب نے ان کی شہادت کے بعد کیا، جو ان کی جگہ پر آئے تھے، بہرحال وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے یہ بیان دیا تھا، اور ان کا بیان سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ سید حسن نصر اللہ کے بعد بن سلمان کی طرف سے یہ پیغام آیا تھا کہ مڈل ایسٹ میں جس ملک میں آپ چاہیں رہیں، ہم وہاں کا آپ کو کنگ بنائیں گے، سردار بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے، اور ہم آپ کو سید العرب قرار دیں گے۔ سید العرب کا تمغہ آپ کو دیں گے، ٹائٹل آپ کو سید العرب کا دیں گے، یعنی عرب کا سردار آپ کو بنائیں گے۔ مڈل ایسٹ میں جس ملک میں چاہیں وہاں کی حکومت آپ لے سکتے ہیں، یورپ کے جس ملک میں چاہیں بود و باش کر سکتے ہیں، جتنی دولت آپ چاہیں لے سکتے ہیں، جتنی ثروت آپ چاہیں لے سکتے ہیں۔ آپ اسلحہ نہیں چھوڑنا چاہتے نہ چھوڑیے، تقریر نہیں چھوڑنا چاہتے نہ چھوڑیے، سب کچھ کرتے رہیے، ایسے ہی تقریر کرتے رہیے، اپنی حزب اللہ کی تنظیم بنائے رکھیے، جس ملک میں چاہیں اس تنظیم کو لے کے جائیں، آباد رہیں، خوش رہیں، خرم رہیں، مگر صرف آپ کو ایک چیز تسلیم کرنی ہے، آپ کو رہبر کو چھوڑ دینا ہے، آپ کو ایران کو چھوڑ دینا ہے، بس یہ دو چیزیں آپ چھوڑ دیجئے، رہبر معظم کو چھوڑ دیجئے، ایران کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو دنیا کی ہر شے دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہاشم صفی الدین فرماتے ہیں، قال ما قال جدہ رسول اللہ، آپ نے وہی جواب بن سلمان کو دیا جو پیغمبر اسلام نے کفار و مشرکین کو دیا۔ جب کفار و مشرکین حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگے، ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ دین کی تبلیغ چھوڑ دے، ہم اس کو دولت دیں گے، ثروت دیں گے، قبیلے کا حسن دیں گے، جمال دیں گے، کمال دیں گے، جو عہدہ و منصب چاہیے لے لے، جتنی دولت و ثروت چاہیے لے لے، بس شرط یہ ہے کہ دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، پیغام چھوڑ دے، وحدت چھوڑ دے، وحدانیت چھوڑ دے، توحید کا پرستار بننا چھوڑ دے، توحید کی تبلیغ چھوڑ دے۔ پیغمبر نے فرمایا، چچا جان ان عرب کے جاہلوں بددوؤں سے کہہ دیجئے اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، کہکشائیں میرے قدموں میں بچھا دیے جائے، تب بھی میں ایک لمحے کے لیے پرچم توحید سے منحرف ہونے والا نہیں ہوں۔ یہی جواب سید حسن نصر اللہ نے دیا، کہا کل میرے جد نے جو کہا تھا آج میں پھر دوہرا دیتا ہوں، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، کہکشائیں میرے قدموں میں رکھ دو، میں ایک لمحے کے لیے نہ ولایت سے روگردانی کرنے والا ہوں، نہ تشیع کا دامن چھوڑنے والا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ وہ دور ہے جہاں کھوٹے سکوں میں لوگ بک رہے ہیں، چند داموں میں لوگ بک رہے ہیں، جہاں آدمی کے اوقات لفافوں میں تول دی جا رہی ہے۔ اس دور میں اگر کوئی ایسا جری و بہادر انسان گزر رہا ہے کہ جہاں اپنے کردار پہ کوئی داغ نہیں آنے دیا، شہادت قبول کر لی، آپ کو 85 ٹن بارود اس پہ مارا گیا، 85 ٹن بارود، معمولی بات ہے۔ 6 بلڈنگوں پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا۔ اور کیوں حملہ کیا گیا 6 بلڈنگوں پر ایک ساتھ؟ کہا اس لیے کہ لوکیشن معلوم نہیں تھی، صحیح لوکیشن کا پتہ نہیں تھا، 6 بلڈنگیں تھی، اس لیے کہا اس بلڈنگ میں ہوں گے کہ اس بلڈنگ میں ہوں گے، اس بلڈنگ میں ہوں گے، 6 بلڈنگوں میں الگ الگ 85 ٹن بارود اسرائیل نے مارا۔ اور جب جمعے کے دن یہ بارود مارا گیا، حملے کیے گئے، سنیچر کو شام کو حزب اللہ کی ویب سائٹ نے یہ کلیئر کیا کہ ہاں سید کی شہادت ہو گئی ہے۔ اور اتوار کی صبح میں، غور کیجئے گا، اتوار کی صبح میں اسرائیل کے ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹ سے یہ اعلان ہو گیا کہ ہم نے سید حسن کو شہید کر دیا ہے، اب ہم نے اگلا نمبر رہبر معظم کا لگایا ہے، اگلا نمبر ہم نے سید علی خامنائی کا لیا ہے، اور اب ہم ان کو شہید کریں گے۔ یہ اعلان ہوا
اتوار کی صبح میں، اور اتوار کی شام کو رہبر معظم نے اپنے ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹ سے یہ اعلان کروایا کہ یہ بتا دو کہ اگلا جمعہ ہم پڑھائیں گے۔ محسوس نہیں کیا آپ نے؟ کیا کہا؟ اگلا جمعہ ہم پڑھائیں گے۔ کب اعلان ہو رہا ہے؟ اتوار کے دن یہ اعلان کیا، اگلا جمعہ ہم پڑھائیں گے، اگلا جمعہ ہم پڑھائیں گے۔ سرکار آپ کو جمعہ پڑھانا تھا، جمعرات کو اعلان کر دیتے۔ کہا علی کے خاندان کے شہزادے نے بات کہی ہے، دنیا کو معلوم ہے یہ تشیع کا قبیلہ ہے، یہ جمعہ جمعے ہی کو پڑھاتا ہے، ضرورت میں بدھ کو نہیں پڑھا دیتا۔ تو سرکار آپ کو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسی دن پڑھا دیتے۔ کہ دشمن اپنے آپ میں اتنا فخر کر رہا ہے کہ ہم نے انہیں مار دیا ہے، اب آپ کا نمبر لگایا ہے تو 4 دن پہلے میں اعلان کر دیتا ہوں تاکہ تم تیاری کر لو، بعد میں یہ نہ کہہ دینا کہ تیاری کا موقع نہیں دیا۔ غور فرمائیے، تیاری کا موقع نہیں دیا۔ کہ سرکار وہاں شہادت ہو چکی ہے، 85 ٹن بارود ڈالا جا چکا ہے، سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا جا چکا ہے، ایک بہترین کمانڈر جام شہادت نوش کر چکا ہے، اب آپ اعلان کر رہے ہیں جمعہ ہم پڑھائیں گے۔ کہ یہ بھی تو دشمن کو پتا ہو، اس نے 6 جگہ اس لیے حملے کیے تھے کہ لوکیشن پتا نہیں تھی، تمہیں وہاں لوکیشن معلوم نہیں تھی نا، اب یہاں ہم تمہیں لوکیشن بتاتے ہیں۔ تہران میں نماز جمعہ ہوگی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لوکیشن بتا کے جمعے کا دعویٰ کرنا اور جمعہ پڑھانے کی کہنا، یہ کہنا نہیں تھا، بتا رہے تھے دشمن کے سینے پہ چڑھ کے اتر جانے کا لطف کوئی آل محمد سے سیکھے۔ یہ لطف وہی جان سکتے ہیں جو آل محمد سے تعلق رکھتے ہوں، جو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں، جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور آپ محسوس کیجئے گا، قسم خدا کی تاریخیں آپ کے سامنے ہیں، حقائق آپ کے سامنے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں تاریخ میں، منبر سے آپ کو سنائی ہیں، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تاریخ کے ان لمحوں کو نہیں دیکھا، گرچہ وہ لمحے صدیوں پہ محیط تھے، ہم نے ان لمحوں کو نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے مولا کائنات کو لیلۃ الحریر میں جنگ کرتے کرتے جب نماز کا وقت آیا اور مصلی بچھا دیا تو برستے ہوئے تیروں میں نماز اطمینان سے ادا کیسے کی جاتی ہم نے نہیں دیکھا؟ توجہ کیجئے گا، فرزند رسول کربلا میں آخری سجدہ کر رہے ہیں، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، امام سجدہ کر رہے ہیں، کیا اس کیفیت کو کسی نے دیکھا؟ شب ہجرت کفار و مشرکین نے گھر گھیر لیا ہے، علی اطمینان سے سوئے ہیں، کیا ان تاریخی واقعات کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے پڑھا، آپ کو سنا دیا، غور کیجئے گا۔ مگر سوال یہ ہے، ہم نے پڑھا، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، ہم دنیا تک پہنچا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ یقین کے ساتھ، جو پڑھ رہے ہیں وہ یقین کے ساتھ، جو بیان ہے وہ یقین کے ساتھ، مگر آپ ایمان سے بتائیے وہ لمحے ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں، وہ اطمینان ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، وہ اطمینان، وہ لمحات ہم نے نہیں دیکھے۔ خوف ہوتا ہے، ہراس ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، جو چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے، جو پیشانی کی لکیروں پہ عیاں ہو جاتی ہے، مگر آپ ایمان سے بتائیے پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ جب جمعے کا اعلان ہوا، جمعے کا دن ہوا، رہبر آئے، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آئے، پیشانی پر سلوٹیں نہیں تھی، چہرے پہ خوف کے آثار نہیں تھے، آنکھوں میں دہشت نہیں تھی، چہرے پہ وحشت نہیں تھی۔ کیا کوئی دنیا کا آدمی یہ بتا سکتا ہے کسی جھوٹے سے جھوٹے بکے ہوئے چینل نے یہ لکھا ہو یا پڑھا ہو یا بتایا ہو تو بتاؤ کہ رہبر گھبرا رہے تھے؟ رہبر کے چہرے پہ ارتعاش تھا، رہبر پریشان تھے، رہبر کو پریشانی تھی؟ نہیں میرے عزیزوں، کسی نے نہیں کہا کہ پریشان تھے، سب نے یہی کہا بڑا اطمینان تھا، بڑی بہادری تھی، بڑی شجاعت تھی۔ میں دنیا کو کہنا چاہتا ہوں اگر لیلۃ الحریر نہیں دیکھی ہے تو جمعہ دیکھو، شب ہجرت نہیں دیکھی ہے تو جمعہ دیکھو، اور محسوس کرو جب غلاموں کے غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کی ہیبت و شجاعت کا کیا عالم ہے؟ سوچئے، قسم خدا کی اتنی نسلیں گزرنے کے بعد
جب علوی خاندان کے چشم و چراغ اور شہزادوں کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا سب سے سپر پاور کہے جانے والا ملک یہ کہہ چکا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، اس حملے کے باوجود بھی، کہنے کے باوجود بھی کہ ہم حملہ کریں گے، ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، لوکیشن بتا کے جمعہ پڑھانے کے لیے چلے جانا، اطمینان سے سجدہ کرنا، اطمینان سے رکوع کرنا، اطمینان سے نماز پڑھنا، جب بھی نماز پڑھاتے تھے جمعہ پڑھا کے چلے جاتے تھے، اس بار جمعہ بھی پڑھایا، ظہر بھی پڑھائی، رکے بھی رہے کہ دشمن یہ نہ کہہ دے کہ جلدی چلے گئے، جلدی میں تھے، خوف میں تھے۔ یہ دنیا جمعہ نہیں دیکھ رہی تھی، یہ غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے، مگر دنیا کو آقاؤں کی ہیبتوں کے نقشے دکھا رہا تھا۔ اپنے تو اپنے، دشمن تو دشمن، اپنے بھی پریشان تھے۔ یہ رہبر نے کیا کر دیا، اتنا بڑا وعدہ کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اب ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ان احمقوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، جس نے اعلان کیا وہ وقت کا مرجع ہی نہیں ہے، بلکہ وہ نائب امام ہے، اور نائب امام اتنا بڑا فیصلہ اپنے ہوا و ہوس سے نہیں لیتا، بلکہ غیب کی طاقت سے لیتا ہے، غیب کی طاقت سے لیتا ہے۔ اور یہی وجہ یاد رکھیے گا، حزب اللہ میں اور اسرائیل میں طاقت کو کوئی توازن نہیں ہے۔ یہ انجمن ہے ایک حزب اللہ چھوٹی سی، اور اسرائیل ایک ملک ہے، لیکن اس ملک کو نہ کو چنے چبائے ہیں حزب اللہ نے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بلبوتے پر؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہے، یہ حوصلے ہیں، یہ ایمان باللہ کی طاقت ہے، یہ ایمان بالرسالت کا نظریہ ہے، یہ کربلا کو سوچنے اور سمجھنے کا نتیجہ ہے، یہ کربلا کو پڑھ کے سمجھ لینے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے خود سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا، ان الامریکہ والصہاینہ یظنون ان رمز قوتنا هو صلاحنا۔ یہ امریکہ اور اسرائیل یہ سوچتے ہیں کہ ہماری قوتوں کا راز یہ ہمارے اسلحے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، کیا یہ ہماری قوتوں کا راز یہ کلاشنکوف نہیں ہے، ہماری قوتوں کا راز یہ بم نہیں ہے، ہماری قوتوں کا راز یہ اسلحے نہیں ہے۔ اِنَّا رَمْزَ قُوَّتِنَا هُوَ ذَاتُ مُحَمَّدٍ، ہماری قوتوں کا راز محمد کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ ہماری قوتوں کا راز محمد کی ذات ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، سید شہید سرکار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد تو اب دنیا میں ہے نہیں، آپ کی قوتوں کا راز کون سا محمد ہے؟ کیا نادان ذاکر تجھے پتہ ہی نہیں؟ محمد دنیا سے جاتے ہی نہیں ہیں، ایک محمد جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آتا ہے، ایک ذات محمد ہے جو غیب کے پردے میں ہے۔ ہم نہیں لڑ رہے ہیں، وہ قوت ہماری ہے، وہ قوتوں کا راز ہے جس راز پر ہم یہ ساز بجا رہے ہیں۔ اب محسوس کیا آپ نے کہ جب نظریہ اور عقیدہ وقت کے امام پر مکمل ہوتا ہے تو پھر خوف و ہراس نہیں ہوتا، پھر دہشت و وحشت نہیں ہوتی، پھر آنکھوں میں شہادت کی چمک ہوتی ہے، پھر دل میں شہادت کی للک ہوتی ہے، پھر ہر آن انسان شہادت کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب قاسم سلیمانی ایک زمانے تک جنگ کرتے رہے اور شہادت نہیں مل رہی تھی اور بے چین تھے، جب بھی پڑھاتے تھے کہتے تھے شہادت مل جائے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اہل علم تشریف فرما ہے، جملے پہ غور کیجئے گا، آپ نے فرمایا جب پھل پک جائے تو خود بخود گر جاتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ خود بخود اس شجر سے گر جاؤں، بلکہ وقت سے پہلے وقت آ جائے کہ مجھے توڑ لیا جائے اور میری شہادت ہو جائے۔ یہ کہہ کے جب سیریا سے نکلے ہیں تو قدرت نے ان کی تمنا کے شجر تمنا پر ثمر شہادت کو رکھ دیا ہے اور آدمی شہید ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، شہادتیں یوں ہی نہیں ملتی، زمانے تک تمناؤں کے شجر آباد کرنے پڑتے ہیں، راہ اخلاص کو سنوارنا پڑتا ہے، منزل عبادت میں قدم زن ہونا پڑتا ہے، ایمان و ایقان کی وادیوں کو آباد کرنا ہوتا ہے، تب جا کے انسان منزل شہادت میں قدم رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آدمی شہید ہو جاتا ہے تو عظمت شہید یہ ہے کہ جیسے ہی اس کے لہو کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کے پورے وجود کو پاک و پاکیزہ کر دیا جاتا، اس کے گناہوں کو معاف
کر دیا جاتا ہے۔ یہی فرق ہے عام شہداء میں اور کربلا کے شہیدوں میں۔ عام شہید کا لہو جب خاک پہ گرتا ہے تو یہ شہید پاک ہوتا ہے، مگر شہدائے کربلا کا لہو جب خاک پہ گرتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، تم بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جہاں تمہارے لہو کے قطرے گر گئے، جہاں طیب و طاہر قطرے گر گئے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد میرے عزیزو یاد رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رہبر کے اعلان کے بعد خالی رہبر نہیں، اور پوری دنیا نے اس جمعے کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، پوری دنیا دکھا رہی تھی اس جمعے کو۔ حد تو یہ کہ ابوذر بھائی ہمارا میڈیا بھی دکھا رہا تھا، اور حیرت ہے جن چینلوں کو 5 منٹ کی اذان اچھی نہیں لگتی وہ 1.5 گھنٹے کی نماز دکھا رہے تھے۔ اور فرمایا آپ نے وہ 1.5 گھنٹے کی نماز دکھا رہے تھے جن کو 5 منٹ کی اذان اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے میں شدت پسند تنظیموں کو کہنا چاہوں گا کہ اس میڈیا کے چکر میں نہ رہنا، یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے 5 منٹ کی اذان نہیں دکھاتا، مگر جب تم سے بڑے ابا آ جاتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے 1.5 گھنٹے کی نماز دکھانے لگتے ہیں۔ جب بات TRP کی آتی ہے تو یہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا کوئی دھرم نہیں ہے، ان کا صرف ایک دھرم ہے جس کا نام ہے پیسہ، ان کا صرف ایک پیر ہے جس کا نام ہے روپیہ۔ اس لیے ایسے چینلوں سے احتیاط کیجئے جہاں صحافت نے صداقت کو نیلام کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا صحافت اور صداقت جب نیلام ہو جائے، اس لیے میں نے ایک جملہ کس زمانے میں ابوذر بھائی کہا تھا، وقار بھائی، کہ صحابی کو صحافی ہونا چاہیے۔ صحابی اپنے وقت کا صحافی بھی ہوتا ہے، اور کائنات میں اگر صحابی اور صحافی کو دیکھنا ہے ایک ساتھ تو ربضے کی وادی سے لاؤ حضرت ابوذر غفاری کو، اور دیکھو کہ خلافت ثالثہ کے دور میں اس نے صحابیت کا بھی فریضہ ادا کیا اور صحافت کا بھی فریضہ ادا کیا۔ اپنی چھڑی کو اٹھاتے تھے، ضعیفی کا عالم تھا، خلیفہ ثالث کی چھاتی پہ رکھتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، اگر اس دور سے اس دور میں لے آؤں تو آپ محسوس کر لیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، میں ہندی میں کہوں گا تاکہ آپ میرے دوست اور نوجوان دوست سمجھ جائیں، حضرت ابوذر غفاری خلیفہ ثالث کی چھاتی پہ اپنی چھڑی رکھ کے یہ جملہ کہتے تھے، یہ بیت المال تیرے باپ کا مال ہے جو متروں میں تقسیم کر رہا ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اب میں پڑھتے ہوئے نہیں ڈرتا، لوگ داد دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل یہ متروں میں بانٹ رہے، یہ بیت المال ہے، تمہارے باپ کا مال نہیں ہے۔ یہ ہے صحافت کہ حکومت کے سینے پہ چھڑی رکھ کے حقائق کے سوال کرتے ہیں، ورنہ بڑا آسان تھا ابوذر کے لیے یہ پوچھتے کہ سرکار آپ تو پوری ران کھا جاتے ہیں، بس یہ بتا دیجئے کہ بھون کے کھاتے ہیں کہ تل کے کھاتے ہیں۔ پوچھ سکتے تھے، ابوذر کے پوچھنے میں کیا ہے، صحابی بھی تھے صحافی بھی تھے، مگر ابوذر نے حکومت کے سینے پہ چھڑی رکھ کے بتایا کہ صحافت کا معیار یہ ہے کہ صداقت کا دامن ہاتھ سے جائے نہ۔ محسوس کیجئے، یہ ہے صحافت جہاں صداقت کا معیار نہ بکنے پائے۔ لیکن آج دنیا بیچ رہی ہے، اپنے آپ کو مکمل بیچ رہی ہے۔ 1.5 گھنٹے کا نماز جمعہ کس نے پڑھا؟ ایک جملہ کہہ دوں، میں کہوں گا رہبر معظم نے پڑھایا تو آپ کہیں گے کہ شیعہ ہیں، مقلد ہیں، اس لیے بڑی باتیں کریں۔ ارے منصف مزاج صحافی روش کمار سے پوچھو تو وہ کہتا ہے رہبر معظم 85 برس کا وہ بوڑھا شیر کہ جس کا نام لیتے ہوئے یورپ کو پسینے آ جاتے ہیں۔ لائے تو دنیا کہیں ایسا رہبر، ایسا لیڈر، ایسا جیالہ، ایسا جری، ایسا بہادر، ایسا سامن جو وقت کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتا ہو، معیار تشیع کو برقرار رکھا۔ یہ لید خور کیا جانے کہ معیار تشیع کیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ مرجعیت کی عظمت کیا ہے۔ انہیں جس دن یہ خبر ہو گئی کہ مرجعیت کی عظمت کیا ہے، اس دن ان کو محسوس ہوگا کہ یہ کتنے بڑے گناہوں میں۔ میرے عزیزوں، یہ وقت آپس میں اور اپنے آپ کو کوسنے کا نہیں ہے، بلکہ وقت ہے کہ ایک بہترین قیادت جو عالم اسلام کو آئینہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیں سقوط شام کے جو مناظر ہیں، اور آپ نے شپت گرہن کرتے وقت لوگوں کو دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے نام لکھے ہیں۔ بن جنی ماؤں کی اولادوں نے بھی اپنی دادی کے نام پر شپت گرہن کی۔
آپ بتائیے، انا شانیہ کا هو الابتر کا مصداق حقیقی بیت پیغمبر میں ہے اور دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، علم بیٹھے ہوئے ہیں، انا شانیہ کا هو الابتر کا مصداق، اور آج اسی کی نسلیں کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کے پوتے ہیں۔ اما ان کے تو کچھ ہوا ہی نہیں بھائی، تم پوتے کہاں سے ہو گئے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آج یزید اور ابن زیاد اور ان لوگوں کے نام کے جو ہے وہ شپت گرہن کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے شام کے سقوط کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو فائدہ ہے وہ ایک فائدہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اب پوری لڑائی ختم ہو چکی ہے، اب صرف عالم اسلام میں 2 قبیلے بچے ہیں، ایک آل سفیان کا قبیلہ، ایک آل عمران کا قبیلہ۔ آپ کو اختیار کرنا ہے کہ آپ آل عمران کے ساتھ ہیں یا آل سفیان کے ساتھ۔ ایک یزیدیت کا قبیلہ، ایک حسینیت کا قبیلہ، ایک بنی ہاشم کا قبیلہ، ایک بنی سفیان ابو سفیان کا قبیلہ، بنی امیہ کا قبیلہ۔ غور کیجئے گا، ایک لفظ اور کہہ دوں، محسوس کر لیجئے گا، ابو سفیان سے بن سلمان تک یہ پورا ایک شجرہ ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے گا، یہ پورا ایک شجرہ ہے، اور آل عمران سے سید سیستانی تک اور رہبر معظم تک یہ ایک شجرہ ہے۔ اب لوگوں کو اختیار ہے، چاہے آل عمران کی طرف آ جائیں یا آل مروان کی طرف چلے جائیں یا آل سفیان کی طرف چلے جائیں، تیسرا کوئی قبیلہ نہیں ہے اس دور میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو جنگ ہے یہ جنگ قیادت کی جنگ ہے، یہ مذہبی جنگ ہے، یہ جنگ ملکی پیمانوں کی جنگ نہیں ہے، اب یہ قیادت کی جنگ ہے، اور قیادت آخر میں 2 ہی صورتوں میں آنی ہے، یا مسیحیت کی قیادت ہے یا مہدویت کی قیادت۔ ہاں، تیسری کسی قیادت کا تو نام ہی نہیں ہے، بھول جائیں سب جس پالے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی قیادت کا نام نہیں ہے، بس 2 ہی قیادتیں ہیں، یا مسیحیت کی یا مہدویت کی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کس کے پیچھے نماز پڑھے گا، تو اگر ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی تو صحیح کتابوں کی صحیح باتیں سمجھ لو، تو وہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کون نماز پڑھائے گا اور کون نماز پڑھے گا۔ اور زیادہ دور جانے کی کیا ضرورت، بس ختم کر دی دعا، زیادہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں آ جائیے۔ ابھی کچھ برس پہلے کی بات ہے، سید علی سیستانی دامت الوارث سے ملنے کے لیے ایک عیسائیوں کا بہت بڑا پوپ گیا تھا، جب گیا ملنے کے لیے سید کے پاس گیا، سید نے استقبال کیا، بلایا، گھر میں بیٹھے، گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی دونوں آدمی آمنے سامنے ہوئے، اخلاقاً سید معظم نے کہا حضور آگے بڑھیے، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ سرکار آپ سے آگے میں بڑھ جاؤں، میری حیثیت نہیں ہے۔ اب تو پوری دنیا کے میڈیا نے یہ دیکھ لیا کہ ایک بطول کے بیٹے کا نمائندہ ہے، ایک مریم کے بیٹے کا نمائندہ ہے۔ جب بیٹے کے بیٹے کا نمائندہ آج مریم کے بیٹے کا نمائندہ بطول کے بیٹے کے نمائندے سے آگے نہیں بڑھتا، تو مریم کا بیٹا زہرا کے بیٹے سے آگے کیسے بڑھے گا؟ دنیا کے سامنے حقائق موجود ہیں، اب تو کم سے کم سب کچھ نظر آ رہا ہے، اب تو تم دیکھ رہے ہو، مرجعیت کی عظمت دیکھ رہے ہو، رہبریت کا کمال دیکھ رہے ہو، قیادت عظمیٰ کی حیثیت دیکھ رہے ہو، جیالوں کو دیکھ رہے ہو، قربانیاں دینے والوں کو دیکھ رہے ہو۔ میرے تو یاد رکھیے گا، رہبر کا اعلان اپنی جگہ ہے، مجھے تو حیرت اس 1 کروڑ قوم پر ہے جو نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو گئی۔ وہ عورت جو اسپتال میں بھرتی ہے، موت اور حیات کے درمیان میں، وہ کہتی ہے مجھے لے کے جمعے میں چلو، اگر موت ہی آنا ہے تو اسپتال کے روم میں کیوں آئے، میدان شہادت میں کیوں نہ آ جائے؟ یہ کہاں سے حوصلہ لائے گی دنیا؟ 1 کروڑ لوگوں کا نماز جمعہ کی اس بز میں جمع ہونا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے خالی نماز جمعہ میں جمع ہونا نہیں ہے۔ ایک صاحب سے میں نے کال کر کے پوچھا، وہ کہنے لگے مولانا ہم وہیں تھے، ہم نے جمعہ پڑھا، کہنے لگے ہم رات کو 3 بجے جا کے وہاں بیٹھ گئے، تب 15ویں صف ملی تھی، اور بغیر کھائے پیے بیٹھے تھے تاکہ ہمیں اٹھنا نہ پڑے وضو کی تجدید کے لیے، کہ اگر اٹھ گئے تو جگہ چلی جائے گی۔ اب آپ نے سوچا کہاں کتنی دیر تک لوگ بیٹھے تھے، یعنی بھوکے پیاسے رات بھر وہاں لوگ بیٹھے تھے۔ اسے کہتے ہیں تمنائے شہادت، اسے کہتے ہیں اظہار جرأت، اسے کہتے ہیں شجاعت کے پیمانے۔ اب بھی اگر لوگ عقل سے نہ دیکھیں، آنکھیں نہ کھولیں، اور امریکہ اور اسرائیل کے تلوے چاٹتے رہیں، ڈالر اور پاؤنڈ پر اپنے ضمیروں کا سودا کرتے رہیں، اور مرجعیت کو برا بھلا کہتے رہیں، تو لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو حقیقت سے آشنا نہیں۔ میرے عزیزوں، دوست پہچانیے یا نہ پہچانیے، اس دور میں تمہارا دشمن کون ہے یہ ضرور پہچانیے۔
دشمن شناسی اس دور میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے دوست کو نہیں پہچانا اتنے نقصان نہیں ہوں گے، مگر اگر آپ نے دشمن کو نہیں پہچانا تو بہت بڑے نقصان ہیں۔ وہ جیالے جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ پارا چنار ہو، فلسطین ہو، کہ وہ حزب اللہ کے جیالے ہوں، سرزمین لبنان، جہاں جہاں شہادتوں کے گلشن آباد ہیں، یہ شہادتیں وہی قبیلہ دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ختم کر دی میں نے دعا، یہ شہادتیں وہی قبیلہ دے رہا ہے جس کا تعلق آل محمد کے قبیلے سے۔ اور کسی نے پوچھا تھا مجھ سے، کامٹی گیا تھا قار بھائی، تو مجھ سے پوچھنے لگے ایک صاحب کہ مولانا صاحب یہ بتائیے ہر جگہ شیعہ ہی قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ کیا امت مسلمہ کے 73 فرقوں میں کوئی قربانی دینے کے لیے نہیں ہے جو ہر جگہ قربانی شیعہ دے رہے ہیں؟ پارا چنار میں شیعہ قربانی دیں گے، فلسطین میں جائیے تو وہاں بھی شیعہ ہی قربانی دے رہے ہیں، حوثیوں کی طرف جائیے تو وہاں بھی شیعہ قربانی دے رہے ہیں، پاسداران انقلاب کی شکل میں ہر جگہ، حزب اللہ کی شکل میں ہر جگہ۔ میں نے کہا بھائی اللہ نے بہت سے جانور پیدا کیے ہیں مگر قربانی سب جانوروں سے نہیں مانگی ہے۔ گدھوں سے اللہ نے قربانی نہیں مانگی ہے۔ اہل علم تشریف فرمائے گدھوں، یہ اور بات ہے کہ اہل حدیث کا فتویٰ آ گیا ہے کہ گدھے پہ قربانی ہوتی ہے، اب دیکھیں گے کہ کب ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یاد رکھیے، اور قربانی سے برکتیں ہوتی ہیں، قربانی کے نتیجے میں برکتیں ہیں۔ جتنا جتنا ہمیں قتل کیا گیا اتنا اتنا ہم دنیا میں بارآور ہوئے۔ یہ وہ ثمر ہے، یہ وہ شجر ہے جسے جتنا کاٹا گیا، جتنا اس کی شاخوں کو چھانٹا گیا، اتنا ہی اس نے ثمر دیے، اتنا ہی اس نے دنیا میں عزتیں پائی ہیں۔ اور یاد رکھیے شجاعت میں اور قربانی میں برکت ہے، اور یہ جملہ محسوس کیجیے گا، نوجوان اگر سمجھ جائیں تو میری طرف سے سبحان اللہ ہے، اور گفتگو تمام ہے۔ قربانی برکت کا سبب ہے، اور یہ برکت بھی آپ دیکھیے، اگر محسن قراتی صاحب نے فرمایا کہ بکرے کی قربانی ہوتی ہے تو وہ کبھی کم نہیں پڑتا، ورنہ بکری کے 2 بچے ہوتے ہیں اور بلی کے 5 10 8 بچے ہوتے ہیں، مگر بلی کی نسل کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اور بکرا تو قربانی کے دن منڈی میں آ جائے تو خریدنے والے کم ہوتے ہیں، کبھی بکرے میں کمی نہیں ہوتی، ہوتی ہے کہ نہیں؟ کبھی کمی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جانور قربانی دیتا ہے، جو قربانی دیتے ہیں، ان میں ان کی نسل ختم نہیں ہوتی۔ اب اہل علم ہے، اہل شعور ہے، جملہ آپ کے حوالے، گفتگو تمام، غور کیجئے گا۔ قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے نتیجے میں برکتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اس بکرے کی قربانی کی برکت کا سارا شرح بھی ملت تشیع پہ جاتا ہے۔ اسی کا تو نظریہ ہے کہ مرد بکرے کی قربانی ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، مرد بکرے کی قربانی ملت تشیع میں ہے، باقی کے لیے تو سب کچھ جائز ہے، اور نسل بچتی ہے مردوں سے۔ اگر شیعت نے یہ شرط نہ لگائی ہوتی تو بیچنے والوں نے سب کو ناکارہ کر دیا ہوتا۔ یہ شیعت کی شرط ہے جو برکت کو بچائے ہوئے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزوں، گفتگو تمام ہو گئی۔ شیعت قربانیوں کا نام ہے، اور آج جو قربانیاں دی جا رہی ہیں پوری دنیا میں وہ شیعت کی قربانی، مگر یہ قربانیاں ضائع ہونے والی ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اگر ہم مر کے مٹ جانے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے، مگر ہم مر کے مٹنے والی قوم نہیں ہیں، ہم زندہ جاوید قوم ہیں، ہمیں مٹایا نہیں جا سکتا، ہمیں فنا کے گھاٹ اتارا نہیں جا سکتا۔ کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ جس قوم کا 6 مہینے کا بچہ تیر کھا کے تبسم کا اظہار کرے، بھلا اس خانوادے کو مٹایا جا سکتا ہے؟ جس کا 13 برس کا بچہ شہادت کو، موت کو شہد سے زیادہ شیریں کہے، کیا اس خانوادے کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹوں نے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے باپ کا دنیا سے چلا جانا، اور یاد رکھیے گا مرحوم کے بیٹیاں بھی ہیں، اور بیٹی کے لیے میں ایک جملہ پڑھا کرتا ہوں، یاد رکھیے گا اگر گاؤں میں کسی کا باپ مر جائے اور مرنے والے کے 10 بیٹے ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا باپ مر گیا، لیکن اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہو تو پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے کہ لگتا ہے اس کا بابا مر گیا۔ اس لیے کہ بیٹیاں اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ انہیں جنازے کی زینت کہا جاتا ہے۔ بس عزیزوں، گفتگو تمام ہو گئی۔ ہاں، مرحوم کا جنازہ اٹھا، بیٹوں نے جنازہ اٹھایا، غسل و کفن دیا، لوگوں نے سر پہ دست شفقت پھیرا، ہاتھ
پھیرے اور انہیں دلاسا دیا، مگر ہائے کربلا کی سرزمین جہاں یتیموں کو سہارا نہیں دیا گیا۔ ایک 4 برس کی یتیمہ کے سر پہ کسی نے دست شفقت تو نہ پھیرا، مگر ہاں رخساروں پہ تماچے ضرور لگائے۔ کسی نے تعزیتی کلمات تو نہیں کہے، مگر ہاں گھڑکیاں ضرور دی گئی۔ 4 برس کی سکینہ کو ستایا ضرور گیا۔ 4 برس کی سکینہ کے ساتھ یہ ظلم، اور اس کے بعد جب 22 برس کا کڑیل جوان ان راہوں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں تھے، تاریخ کہتی ہے سید سجاد نے امام کی کیفیت دیکھی، چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ عزاداروں میں سوچا کرتا تھا امام الصابرین کے صبر کا پیمانہ کیوں چھلک گیا؟ ارے اب تک جس نے ساری شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب اس کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا تھا؟ ایک روایت ملی کہ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، ابن زیاد نے پسر سعد کو بلایا، پوچھا پسر سعد یہ بتاؤ، میں نے سنا ہے تم نے لاشوں کو پامال کیا ہے۔ کہاں پامال کیا ہے؟ بتاؤ کیسے پامال کیا؟ کہا 10 بھاری بھرکم جوانوں کو بلایا گیا، کہا ان لوگوں نے امام حسین کے جنازے کو پامال کیا۔ 10 بھاری بھرکم جوان لائے گئے، انہیں سامنے رکھا، ان کا ایک سردار تھا، سردار سامنے رکھا، مالک بن اسید سامنے کھڑا کیا۔ اس نے پوچھا مالک یہ بتا تم نے حسین کے جنازے کو کیسے پامال کیا؟ کہا جب ہم نے خیموں میں آگ لگا دی، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ چڑھا دیا، ہم آرام کی خاطر جا رہے تھے، پسر سعد نے بلا کے کہا ابھی آرام کے لیے نہ جاؤ، ابھی لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قبیلوں کی غیرتیں بیدار ہونے لگی۔ حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا، کہتا ہے پسر سعد ہم نے حبیب کو قتل ہوتے تو دیکھ لیا، مگر لاش کی پامالی قبیلے کی توہین ہے اور یہ ہم سے برداشت نہ ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا ایک ایک قبیلہ آگے بڑھا، اپنے اپنے شہیدوں کو ہٹا کے لے کے چلا گیا، مگر ہاں ایک لاشا بچا، ایک جنازہ بچا جسے جناب فاطمہ زہرا نے چکیا پیس کے پالا تھا۔ وہ لاشا حسین ابن علی کا جنازہ، دشمن نے حسین کے جنازے کو سامنے رکھا، 10 بھاری بھرکم جوانوں کو 10 بھاری بھرکم گھوڑوں پہ سوار کیا گیا، حسین کے جنازے پہ دوڑائے گئے۔ کہتے ہیں مالک بن اسید سامنے کھڑا ہے، نہ پسر سعد کہتا ہے مالک بس یہ بتاؤ تم تو شاعر ہو نا، شعر میں کہہ کے بتاؤ حسین کا جنازہ کیسے پامال کیا؟ مالک بن اسید کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کے جنازے کو کمر کے سینے کے بل لٹایا اور کمر پہ گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ جب ہم نے کمر کی ہڈیوں کو توڑ دیا، ہم نے قافلے کو روکا، حسین کا جنازہ سیدھا کیا، ہم نے حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے۔ مالک ابن اسید نے جیسے ہی مصرع پڑھا، پسر سعد کہتا ہے بس اتنا بتا دو، ارے کب تک گھوڑے دوڑاتے رہے؟ مالک کا دوسرا مصرع قیامت آ گیا۔ مالک کہتا ہے کل یعبوب شدید الاثار، ارے جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں دانا پیس دیا جاتا ہے، ویسے ہم نے حسین کی ہڈیوں کا چورا کر دیا۔ سید سجاد نے باپ کا جنازہ نہیں دیکھا، خاک اور خون میں غلطی دا۔ حسین ابن علی کا جنازہ، چہرے کا رنگ بدلا، اے پھپھی اماں، دشمنوں نے نجس لاشیں دفن کر دیے، میرے بابا کا جنازہ خاک اور خون میں غلطی دا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما۔
ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، میں جو بیمار ہوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں دولت اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے انہیں پروان چڑھا، کریم پروردگار جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کریم پروردگار پارا چنار کے مظلوموں کی حفاظت فرما، دہشت گرد تنظیموں کو نیست و نابود فرما، ظالمین عالم کو نیست و نابود فرما، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز ہندوستان میں ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما، آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما، جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، مالک اور امتحان نل یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار آوان میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سنا کر مرحوم اخور سید شکیل اختر رضوی ابن سید محمد ذکی رضوی کی روح کو احسان